بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ شاہ جی پکا بند کر دو، منی وا چاہیے اچھا لگتا ہے۔ تمام دوستوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ قابل قدر اور عزت کے قابل ہوتی ہے۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالنے والا ہے۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالنے والا ہے۔ تقدیر اسی نے لکھی ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک نکتہ بتایا تھا، اسی نکتے پر دوبارہ بات کریں گے۔ سٹائل ذرا ہٹ کے ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی، جس نے لبیک کہا وہ حج کرنے جائے گا، لیکن یہ ثابت آپ نے کرنا ہے کہ آواز لگائی یا نہیں لگی۔ زور کس نے لگانا ہے؟ بس یہ ایک نکتہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زور لگانا ہے آپ نے۔ اب اس اینگل کو تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میری باتیں اثر کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اثر نہیں کرتی، یہ میں سمجھ گیا ہوں باتیں اثر کرتی ہیں، آپ کے جو ہے نا نورشمنٹ کرتی ہیں، آپ کو آگے بڑھاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اثر ٹپ 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 پانی بھی گرتا رہتا ہے نا، تو پتھر کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو باتیں میری اثر کرتی ہیں، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں انسان کو پرواز بھی کرواتی ہیں، خیالی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی۔ جسم کے ساتھ آپ موجود ہیں، لیکن روح کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ جسم کے ساتھ بھی موجود ہیں اور روح کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور آپ کی پرواز روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم یہی بیٹھا ہے، روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور ہر وقت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اگر آپ نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسجد میں گزارا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ بیٹھے آپ ہوئے ہیں، لیکن پرواز جاری و ساری رہے گی، یہ رکتی نہیں ہے۔ البتہ اس کو دوسرے معنوں میں لے لیں کہ برے کام کرنے سے روح داغدار ہو جاتی، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ ابھی ہم سب پرواز کی بات کر رہے ہیں کہ روح جو ہے یہ پرواز کرتی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسے پالتا ہے، غور سے میری بات سن لیجئے گا، اسی پہ بات ہے ساری۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے پالتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اب میری کہانی اب سمجھ گئے ہوں گے میں نے آپ کے متعلق کیا کہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے پالتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا۔ کوئی کمی نہیں، کوئی نہیں۔ اب آپ یہ کہتے وہ تو نبی تھے، بابا ان کو نبیوں کی طرح پالا ہے۔ آپ سے جتنا کام لینا اس طرح پالے گا، جتنا آپ سے کام لینا اس طرح ہی پالے گا نا۔ اب آپ یہ کہ میں نبی کی لسٹ میں شامل ہوں، وہ تو نہیں ہونا نا، لیکن پالتا ویسے ہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں برڈز آئی ویو لے لیتے ہیں۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جس نے بڑے ہو کر میری سلطنت تباہ کر دینی، پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ اب خواب تو دیکھ لیا، چاہیے یہ تھا کہ سمجھ جاتا کہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور سلطنت تباہ ہو جائے گی، یہ الہامی خواب ہے، پورا کام ہو جائے گا۔ لیکن بندہ یہ سمجھتا نہیں، جیسے آپ کو حقیقت ساری پتہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کس نے آنا ہے، حشر کے دہاڑے کیا ہونا ہے، کس کس کا جواب دینا ہے، سب آپ کو پتہ ہے، لیکن ذرا چلنا مشکل ہوگا نا۔ آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا، ہر فنکار آدمی، ہر بدماش آدمی، ہر فرعون آدمی یہ سمجھتا ہے وہ تو ہمیں دھوکھا کھا گیا سی، وہ تو ہمیں پھنس گیا سی، میں ہو جی چلاکی کراں گا کہ پھساں گا بھی نہیں۔ تو پھسانا کنے میں؟ تن سارے نے پھسانا اللہ کریم نے۔
اس لیے جو میں نے بات کی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ماں پیو نہیں، ماں پیو کی گل نہیں کی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یار بات کوئی دماغ کی بڑھتی نہیں پئی، اور میں وہ داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرعون نے خواب میں دیکھ لیا، اس نے بلا لیے، ہاں بھائی بچہ پیدا ہونا جناب آپ کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا بچہ پیدا ہونے سے روک دو، آپ کہتے ہیں آزمائشیں آنے سے روک دو، آن ہی نہ، ہیلے کر لو، بہانے کر لو، وسیلے ڈھونڈو، آزمائشیں آئیں نہ، پاگل ہو، آزمائشیں نہ ڈھونڈو، رب کو ڈھونڈو، رب کو ڈھونڈو جس نے بھیجنی ہے، وہی آپ کو سوتر کر کے رکھے گا، سیدھا کر کے رکھے گا، چلا وہی رہے، کہانی سب اس کے گرد ہی گھوم رہی ہے، آپ کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، کہانی ساری کی ساری اس کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اس نے خواب دیکھا، کیا کرنا کیا، کہتے بچے مار ڈالو۔ ہم سارے دوسروں کے بچے مار ڈالتے ہیں اپنے بچے بچانے کے لیے، 2 نمبر چیزیں بیچتے رہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے اپنے بچے بچانے کے لیے، مگر انہوں نے بھی جانا ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے اس دنیا ناپائیدار میں، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ تو فرعون نے خواب دیکھا کہ بچے مار ڈالو، بہت بڑی بلا، اللہ نے فرما دیا بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ بچے مار ڈالے، 1,00,000-1,50,000 بچے مار چھڑے یار، 1,00,000-1,50,000 بچے مار ڈالے۔ مگر جرمنی ہے نا، تو وہاں پر بچے ذرا انہوں نے پیدا کم کیے ہیں، اب ان کو بچوں کی ضرورت ہے، وہ کھیپ تیار نہیں نہ ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بچے ہونے نہیں چاہیے، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی رزق اللہ نے دینا ہے، آپ بچے پیدا کریں، رزق اللہ نے دینا ہے، مگر بچوں کی تربیت کریں۔ اگر آپ ایک بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، ایک بچہ لے لیں، زیادہ بچہ لینا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ 2 بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، 2 بچے لے لیں، زیادہ بچوں کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تربیت کا نا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کل قیامت والے دن فخر کروں کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت زیادہ ہو، اس لیے میں فخر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ امتی ہوں گے تو پھر ہے نا، کوئی امت سے نہ نکالو، تو بچوں کی تربیت کریں گے تو امتی بنیں گے، اگر بچوں کی تربیت نہیں ہے تو امتی کیسے؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے خواب دیکھا، بچے مار ڈالے یار، سارے کے سارے، ماں کے پیٹ میں بچے مار ڈالے، جو پیدا ہوئے سارے مار ڈالے، تقریباً 1,50,000 کے قریب بچہ مار ڈالا، ایک خواب دیکھنے پر 1,50,000 بچہ مار ڈالا کہ میری سلطنت بچ جائے۔ اللہ کو سارا معلوم ہے، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے یہ ردی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرتا ہے، ٹھک ٹھک، صوفیزم ہو، کیمونزم ہو، سوشلزم ہو، بندے ہی مرتے ہیں، ہر ازم میں بندے ہی مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندیاں نہیں بلیاں دیتا ہے، قربانیاں دیتا بندیاں دی، لیڈراں دی گھٹ بندیاں زیادہ آتی، پھینٹے زیادہ کنوں پاندے نے بندیاں نوں، جہدے پیچھے لگ جان انہاں دی مرضی ہے، اچھے دے پیچھے لگے، برے دے پیچھے لگے، جہاں اچھے دے پیچھے وہ بھی نہیں چھڑدا، جہاں برے دے پیچھے وہ بھی نہیں چھڑدا، کیونکہ انہیں کی سمجھ ہے کہ یہ برا کی اچھا کی، اچھائی اور برائی کی پہچان تو شریعت بتاتی ہے نا، بندہ تو اپنے جذبات کے تحت کام کرتا ہے نا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آتی میرے لیے اچھا کیا ہے، اللہ کریم نے میرے لیے اچھا کیا کر رکھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کریم ہمیں ایسے ہی پال رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی پال رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، کمی کوئی نہیں ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے۔ اب اللہ کریم نے بچے مروا دیے، ماں کے پیٹوں میں بچے مر گئے، اللہ تعالیٰ نے بچیاں چھوڑ دی، بچے مروا دیے۔ میرا ذاتی خیال ہے، میرا یار ذاتی خیال ہے، وہ جو بنی اسرائیل کو قابو کیا ہوا تھا نا، وہ چنگا سلوک نہیں جو ہوتا انہاں دا، بڑھیاں نال تے عورتاں نال کوئی چنگا سلوک نہیں ہوتا ہونا، باقی تسی آپے سمجھدار ہو۔ جڑیاں عورتاں رہندیاں ہون نوکرانیاں دے طور تے، جنہاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں، ذلیل کمی کمین قسم دے سن، انہاں کی نہیں ہوندا ہوئے گا، کی نہیں ہوندا ہوئے گا، غلاماں کی نہیں ہوندا، سب کچھ ہوندا ہوئے گا۔ طریق وہ کتاب تو نہیں نہ بتاتی، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ جو ماں کے پیٹ میں مکے مار کے بچے مار رہے، کیا کرنا انہوں نے یار؟ وہ ترس کھانے والے لوگ ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوں گے۔ لیکن جن کو یہ پھینٹے پڑے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس قابل تھے کہ پھینٹے پڑے، وہ اس قابل ہی ہوں گے
جو بندے ایمان کے رستے پر نہیں نہ چلتے پھینٹے ہی پڑتے ہیں، جو ایمان کے رستے پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پکا اصول ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جو ایمان کے رستے، حالات بڑے خراب ہیں، میں تو بتا رہا ہوں بچے مار ڈالے، حالات کتنے خراب ہیں۔ حکومت کس کی ہے؟ فرعون کی، بچے مار ڈالے، زندہ نہیں چھوڑتا تھا، کتنا ظالم آدمی ہوگا۔ اس دور سے تو آپ کو بڑا اچھا دور ملا ہوا ہے، یہ تو لوگوں کی کہانی ہے، بڑا کچھ خراب ہو رہا ہے جی، حالات بڑے خراب نے، یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، لوگوں نے حالات دیکھے کب ہیں؟ ابھی آپ بہت آزاد ہیں، مجھے داڑھی رکھنے سے کوئی نہیں روک رہا، سوائے میں آپ خود کروں، مجھے دستار باندھنے سے کوئی مائیکل لال نہیں روک رہا کہ تو نہ رکھ، میں باندھ سکتا ہوں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سمجھانا کسی کو نہیں، اپنے آپ کو ہے، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ دوسروں کو سمجھانا تو بڑا سوکھا ہے، جب کسی کو سمجھانا بڑا سوکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ کو بدلنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی پال رہا ہے جیسے میاں بیوی کو پاس نہیں جانے دینا، کہتا نا پیدا کس طرح ہاتھ چنا ایسا سارے بچے کہتے ہیں میاں بیوی رہتا کر دو، لیکن وہ پھر قسمت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یہ مل گئے، کیونکہ یہاں پر ہی کام کر رہا تھا فرعون کے گھر میں، یہ آپس میں مل گئے، حمل ٹھہر گیا، بچہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، پتہ نہیں لگنے دیا، جاتے تو ماں کا پیٹ لگتا ہی نہیں تھا، بچے والا ہے ہی نہیں تھا، ماں کا پیٹ بچے والا تھا ہی نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، اب رولا پڑ گیا، اب گرے گیا، پتہ لگ گیا تو اس کو بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پال رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وحی کا مطلب الہام، دل میں خیال پیدا کرنا، نبی کے لیے وحی اور طرح کی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اور طرح کا ہوگا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا وَأَوْحَىٰ، جب ہم نے وحی کی، دل میں ڈالا، لکڑی کا باکس بنائے، دریا میں چھوڑ دیں، اینی جلدی نہیں گل پکی ہوئی ہونی، اے تو گل اینی قرآن نے کہتی ہے نا، پتہ نہیں ہفتے لگے، مہینہ لگا، کنا لگا، چند دن لگے، سوچن دے اتنے کریے کہ آگے تو مر جائے گا ہمارا بچہ، کہا کہ باکس بنایا جائے، چھوڑ دیا جائے، اب باکس بنایا گیا، بچہ اس میں رکھا گیا اور دریا میں چھوڑ دیا گیا، ماں بڑی اضطراب اور بے چینی میں، پریشانی میں ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پال تو رب رہا ہے لیکن پریشان آپ نے رہنا ضرور ہے، پالتا وہی ہے کہ اب بنے گا میرے بچوں کا، میرے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے کیا بن رہا ہے، مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ ہمارے وہ دوست اسد بشیر صاحب نا، تو وہ دنیا سے چلے گئے، محبتی آدمی تھا، تہجد گزار آدمی تھا، یہاں پر آ کو جمعہ پڑھتا تھا، بڑی تکلیف میں تھا، اللہ نے نجات دے دی، کہا چل میرے پاس آ جا، اللہ نے نجات دے دی کہ چل میرے پاس آ جا۔ میرے نزدیک تو وہ جنتی آدمی، میں جو اس کو جانتا ہوں وہ تو میرے نزدیک تو وہ جنتی آدمی، لیکن جو مزہ آیا نا اس بات کا، جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا نا کہ جنازہ پڑھانا ہے، تو ان کے بیٹے حارث نے کہا صحیح جنازہ میں پڑھانا ہے۔ مزہ اس بات کا ہے، جنازوں پر سیاست ہوتی ہے یار، یقین مانے 4 مولوی اکٹھے ہوئے نا، پڑھانا کنے میں، ہم نے اچھا نہیں کیا ہوا اولاد پڑھائے، ہم تو کہتے ہیں اولاد پڑھائے، اس نے کہا میں نے پڑھانا ہے، کہ اب بالکل پڑھا، مجھے خوشی ہے پڑھا، کیوں نہیں پڑھانا، رپیٹ کیا ہم دونوں نے، پڑھا لکھا بچہ ہے، اس نے جنازہ پڑھا دیا کہ نماز لگائی، وہ غلط ہو گیا، میں کہ بیٹھے ہیں تھے دوبارہ پڑھا لیں گے، ایکڑی گل، یہ کون سی بات ہے یار، دوبارہ پڑھا لیں، پڑھا یار جنازہ، مزہ آتا ہے، ریکارڈ میں ایک نام لکھا جاتا ہے کہ یار بیٹے باپ کا جنازہ بیٹے نے پڑھایا، یہ آپ کے ریکارڈ میں نام لکھا گیا، آپ نے اپنا ریکارڈ بنایا ہے کہ میں نے اپنا باپ کا جنازہ، میں نے بھی اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا، والدہ کا نہیں لیکن باپ کا جنازہ میں نے آپ پڑھایا تھا، کیونکہ خوشی تھی کہ یار نہیں میں نے پڑھانا، میرا باپ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بھی خوشی تھی، یہ لڑائی کوئی نہیں ہوتی بیٹے آگے کس نے کھڑا ہونا ہے جنازے میں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اگر آپ پیچھے بھی کھڑے ہیں دعا تو کر رہے ہیں، اصل کام تو دعا کرنا ہے، پیچھے یا آگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے باہر نکل گیا ان گیم سے، میں یہ کہتا ہوں کہ یار پڑھانا جس نے مرضی ہم بھی کھڑے ہو جائیں، ہم سانوی شامل کرو،
ٹھیک ہے. مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میں نہیں گیا ادھر, قبرستان نہیں گیا, ایک رات ثواب لے کے واپس آ گیا تھا. عباس کو بھیج دیا میں کہ تم چلے جاؤ. انہوں نے کہا صحیح. بعد میں حارث نے دعا کی, بڑی شاندار دعا کی, عربی پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کتوں نہیں یاد کتنے سان نہیں یاد ہوں. مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی, اچھا لگا. دیکھو بڑے باپ کے بعد سارا گھر سنبھالنا ہوتا ہے بیٹے نے, ٹھیک ہے نا. اسے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, کیونکہ ہماری وہ کہتے ہیں نا کمپنی میں شامل ہے نا, ہماری ٹیم میں شامل ہے. اس کے والد صاحب ہماری ٹیم میں شامل تھے, اتنے مؤدب اور محبتی کہ میرے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنے مؤدب اور محبتی, باہر دوستوں سے مطلب کھیلتے رہتے تھے, شغل بھی لگا لیتے تھے, میرے سامنے آج تک انہوں نے بات نہیں کی. کوئی مشورہ کرنے ایسا ہی مشورہ کرنا ہے, آجا بیٹھ جا مشورہ کر لیں, مشورہ کر لیے. تو ان کی ایک کیا کہتے ہیں نا, ادب کے لحاظ سے بھی ایک تاریخ تھی, محبت کے لحاظ سے بھی ایک تاریخ تھی. باقی اللہ بہتر جانے, کیونکہ میں نے تو ڈکلیئر کیا کہ میری گواہی تو قبول ہوئے گی نا. میں تو گواہی دینا, یا اللہ جانتی ہے. وہ بات میں نے اس کے کر دی کہ یہ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک کی بات کو اللہ کریم سننے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی تمہاری طرف سے کیا آیا ہے, تو بھی گواہی دے. تو وہ دریا میں ڈال دیا. اس طرح بھی کیفیت یہ تھی کہ صرف دریا میں نہیں ڈالا, بلکہ بہن پیچھے پیچھے گئی, کدھر جا رہے ہیں پرا, کدھر جا رہے ہیں پرا, پیچھے 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 گئی. اور پھر سب کو معلوم ہے وہ جاتے جاتے کہاں پر چلا گیا, فرعون کے محل میں. اور پکڑا کس نے, بی بی آسیہ نے. دیکھو کیا آ رہا ہے, نکالو باہر. ڈبہ باہر نکالا, جب کھولا تو اس میں بچہ. فرعون بھی آ گیا, کہنے لگا یہ لگتا ہے وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت تباہ کرنی ہے. کہتے ہیں ہاں باندھے رہنے بس بندے مارن دے, لازمی یہی ہوئے گا, ہم اسے پالیں گے. کیونکہ میرے علم کے مطابق جو فرعون تھا نا وہ نامرد تھا. بی بی آسیہ کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی, میرے علم کے مطابق وہ نامرد تھا, ٹھیک ہے. زلیخا کا جو حامد تھا وہ بھی نامرد تھا, علم کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس لیے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوئی, فرعون کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی آسیہ اور حضرت مریم, یہ کل قیامت والے دن جنت میں یہ بی بی بنے گی حضور علیہ السلام. یہ بیویاں ہیں دونوں, یہ دونوں بیویاں ہیں. ایتھے چلتا ہے, اے تیری بڈھی میری بڈھی, تیری بڈھی میری بڈھی. جنت کنی بڈھی کنوں مل جائے کوئی پتہ نہیں, جہاں جنتی ہوگا انہوں مل جائے گی. اوتھے کوئی یہ گل نہیں ہونی میری بڈھی کسی اور دیتی جے, اوتھے کوئی پرابلم نہیں ہونی. اگر دونوں جنتی ہون گے تو دونوں ملاتا جائے گا, دونوں ملاتا جائے گا. یا ہمارے یہاں پر ہیں کہ اسی وہ جو ہے نا مرن تو بعد بڈھی بھی مار چھڑ دیں, کہتے ہیں ایسے رہ ہوں تیری دوبارہ شادی نہیں کرنی. ہمیں ہے نا بیوہ کا شادیاں نہیں نہ کرتے, ہمارا رواج ہی ایسا ہو گیا نا, بغیر تانا قسم کا شریعت ہو گئی. اسی ادھر گئے, جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پالتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا, ایسے بالکل. آپ کی کہانی اس طرح ہی چل رہی ابھی تک, آپ کبھی غور و فکر کریں نا تو اس طرح ہی چلتی. پالنے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے. آپ نے ذرا اپنے آپ کو بوسٹ کرنا ہے کہ آپ کس کام کے لیے ہیں. آپ نے حج کے لیے آواز لگائی ہے, زور لگایا کہ نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پکڑ لیا, کہا تم پاگل ہے, یہ کیا کرتا ہے. اچھا جی, وہ پکڑ کے اندر لے گئے. اب بچہ جو ہے پلنا شروع ہو گیا. ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے. اب جو بہن تھی نا وہ واپس کر گئی, ماں بھائی کو پکڑ لیا محل میں, اور بہن چیک کر چکی تھی وہیں سے, کیونکہ کام کرنے والی ہیں سر نا وہاں پر, تو وہ چیک کر چکی ہے. ساریاں دائیاں بلائیاں, کسی کا دودھ نہیں پیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. دائیاں آتی گئیں, چلی جاتی گئیں, اور اس کے بعد وہ بہن بھاگی, ماں بھائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا, تو چل. ماں گئی, اپنا تھن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈالا, وہ پہلے دودھ کا ذائقہ چکھیا سی ماں تھا, ماں نے پلا کے تو چھوڑا تھا. اب اس نے گڑاگڑ پینا شروع کر دیا. جب پینا شروع کر دیا, ان کو ہی دائی مقرر کر دیا, ماں کو ہی. پیسے بھی لے, بچہ بھی دیکھتے, آندھی بھی جا. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پالتا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا, مقرر کر دیتا ہے. یہ ساری موت ذاتی زندگی آپ کی بھی ہے, توجہ صرف رب کی طرف رکھنی ہے. ہر قدم پر رہنمائی ہوگی. کرنے والا کون ہے؟
اللہ کو درمیان سے نکالتے ہیں تو بندہ بندہ نہیں رہتا، بندے کا پتر نہیں بنتا، ٹھیک ہے. اللہ کو ڈالیں گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ کو باہر نکالنے سے نہیں، اللہ کو ڈالنے سے. اللہ کو ڈال لیں گے صابر بن جائیں گے، شاکر بن جائیں گے. اللہ کو ڈالنے سے. اللہ کو نکال دیں گے دھوکے باز بن جائیں گے، ناشکری کرنے والے بن جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے. اللہ کو ڈالنا پڑے گا. وہ ایسی ہستی ہے باہر نہیں نکال سکتے اپنی زندگی سے، ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہاں پر پلنا شروع ہو گیا، ماں پال رہی ہے، دیکھ رہی ہے، پیسے کما رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. وہ ایک واقعہ پھر آیا، اس نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. اسے پھر غصہ چڑھا، جلال چڑھ گیا، کہتا ہے وہی بچہ لگتا ہے جس نے تباہ کرنا ہے. انہوں نے کیا کی کر دے ہو. اور کدی کوئلے لال ہوندے نے، لال ہیرے لال کہتے ہیں جواہرات وغیرہ، وہ بھی چمک رہے ہوندے نے. بچے نو کی پتا، کہتا اچھا نہیں پتا تو پھر دیکھ لینے. اس نے ایک طرف جلتے کوئلے رکھے وہ بھی لال، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے وہ بھی لال. جب رکھے اب موسیٰ علیہ السلام بندہ ٹھنڈ والے پاس جانا ہے گرمی والے پاس جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام تحیت و ثنا اس کی طرف چلے، جبرائیل نے پھاڑ کے ادھر کر چھڑیا. انہوں نے پکڑا وہ کوئلہ اور منہ میں ڈال لیا، زبان جل گئی، لکنت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پالتا ہے. ہوں تسی کوئلہ دہکدا تے منہ چ پان تو رہے رب نے پا دینا، تو یہ کہ نہیں ساڈے نال نہیں، تانوں انج ہی پالنا، تانوں انج ہی پالنا. کیونکہ جنہوں وڈا بنانا ہوتا ہے نا، جنہاں نو باغ جنت دا سردار بنانا ہوندا ہے، جنہاں نو باغ جنت دا سردار بنانا ہوندا ہے، صحرا دے وچ انہاں تے تلواراں دی چھاواں ہوندیاں، انہاں دے تلواراں دی چھاواں ہوندیاں. سستے نہیں وکنا اور مہنگے وکنا. پاگلو تہاڈی بولی لگی ہے، کہڑے پاسے جانا جے؟ ادھر کے ادھر، جس طرف جانا آپ کی مرضی ہے، مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عطیت انہوں نے پکڑا، دے لیا. اب وہ پھر وہاں سے پلنا شروع ہو گیا، وہیں پر پلتے چلے جا رہے ہیں. اب بیٹا تو کس کا کہلاتا ہے؟ فرعون کا. لیکن وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو اہمیت ہونی چاہیے تھی. چل وہی رہا ہے. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا قصہ شروع ہوتا ہے. رب سونے نے ساری کہانیاں سانو دسیاں. ایک بندہ جو ہوتا ہے نا قبطی، وہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ لڑ رہا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ کولو لنگ دے وہ چھڑاندے نے. اور دوسرا ہوتا نا وہ پرواہ نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام. چھڑاندے ایک مکہ مار دے تو بندہ تھلے ڈگدا، بندہ ہی مر جاتا آن دا اسپاٹ ڈٹ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بندہ مار ڈالا، قتل. لو جی گل میں کی کیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بندہ مار ڈالا. چھڑاندے نہیں منیا، انہیں غصہ کیا، ٹھا ایک ماری تو بندہ ہی مر گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ مر گیا. قاتل. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی نہیں کہہ سکتے قاتل، میں ویسے سمجھان لگا. تانوں تہاڈی عقلاں دیتے نا کہ بھئی قاتل بندہ مار ڈالا، تانوں ایسے ہی پالدا جس طرح کچھ بھی ہو سکتا تہاڈے کولوں. اچھا جی، وہ بندہ مار ڈالا. دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے چپ دا روزہ رکھ کے، پتہ نہیں لگے ان بندہ کنے مارے، سمجھ نہ آئے بندہ کون مار کے گیا. اس کے بعد پھر دوسرا دن ہوا، وہی بندہ لڑ رہا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندا تو تے لڑاکو ہے اور تو اج پھر لڑدا پیا. اب اسے سمجھانے لگے کیونکہ غلطی کیتی سی، آپ مکہ ماریا سی، بندہ مار چھڑیا سی. انہیں کہا تے پھر اج لڑدا پیا، کل دے حصے دا میں لڑ پیا سا تے میرے کو بندہ مر گیا سی. اب جب آپ نے کہا اوے تو کل تو بعد میں تو کل بھی لڑدا پیا، کہندا کل تو بندہ نہیں ماریا سی. انہیں اس سیدھا ڈائریکٹ الزام لگاتا کہ تو نے کل بندہ نہیں مارا تھا. اب خبر پہنچی، وہ پھیلی کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا تھا، فرعون کا بیٹا اس نے بندہ مارا تھا. اب آپ ڈر گئے. اب سوچا کریں کیا، بھاگے، نکلے وہاں سے اور بھاگتے مدین میں آ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام و تحیت و ثنا کے علاقے میں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی پالتا ہے. لو جی ہوں بھجایا جی موسیٰ علیہ السلام نے.
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ, ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ वहाँ से भागे मूसा अलैहिस्सलाम व तैयत व सना, आगे देखा कुएं से पानी भरा जा रहा है, बारियां लगी हैं, लोग धड़ाधड़ पानी निकाले जा रहे हैं, और दो लड़कियां, एक लड़की जो है ना वो खड़ी है इंतजार में बारी के। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बात है, आप पानी नहीं भर रहे? कहते ये मर्द ताकतवर है ना, ये भरकर फारग हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी। उन्होंने कहा ठीक है। आपने उसका मटका लिया, आपने मटके में पानी भरा, कहा चल, कहे तू मेरे से एहसान किया है, तू मेरे प्यो को मिल, आजा मेरे बाप को मिल। हमने कहा ठीक है। अब वो आगे आगे जा रही, आप पीछे पीछे जा रहे। अब जब भी उसको देखना था, रास्ता तो नहीं दसना सी ना। आपने जब देखा ना औरत आगे चल रही है, कहा नहीं आप मेरे पीछे चलो, मुझे रास्ता बताओ, मैं आपको आगे नहीं देखना चाहता, मैं औरत पर नज़र नहीं डालना चाहता। आपने उससे पीछे किया। अब फिर देख ले, आपको अल्लाह ताला इस तरह पालता है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पालता है। सारी समझे साथ साथ देता रहता है, सारी समझे साथ साथ देता रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम व तहियत व सना। अब आ गए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, बेटी ने आके सारी तफसील बताई, आज ऐसे 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 हुआ है और इसने मेरा काम कर डाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। ये वो नबी हैं जिनका बेटा कोई नहीं था, बेटियां थी, दो बेटियां थीं उनकी। नबी हैं, बेटे ही नहीं। हाय हाय हाय, कोई बेटियां नूं तरसदे पे ने, कोई बेटियां नूं तरसदे पे ने, कोई औलाद नूं तरसदे पे ने, चलांदा रब ही पिया इस तरह ही जिस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब जहां पर जिन्हों कसना है ना रब ने, उन्होंने कसे है, वो कहना मैं की कहोगे या अल्लाह वे दे दे। रब ने कस के रखिया, मंगदा रहा सानू की, ओदी दुनिया च नफसियाती मरीज बन जाता, पागल हो जाता। वो कहना लगा रहे, गल उदों ही बनेगी जो मेरे वाल आएगा, राजी हो जा, नहीं देना ना देना। मैं बड़े ऊपर वाली बात कर, तो जो मर्जी रोंदे रहो, पिटते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, जो मर्जी करो। ये मेरा कामरान बेटा है, इसके भाई की 3 बेटियां, इसके भाई की 3 बेटियां। भाई फौत हो गया, भाई फौत हो गया, 3 बेटियां और 1 माँ रह गई। इन्होंने उस औरत की शादी करवा दी, जो भाई की बीवी थी उसकी शादी करवा दी। मैंने कहा शादी करवा दो, बेटियां खुद पाल रहा है, इसके घर भी औलाद नहीं है, 3 बेटियां खुद पाल रहा है। किसकी है? भाई की, भाई का खून। मैं कहता हूं इसकी नहीं हिम्मत, इसकी बीवी की हिम्मत है जो पाल रही है। किसका खून, क्यों पाले? निकाल समझ आ, ऐसे ही पालता है रब्बे करीम, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। बेटे मैं आपको मिसालें घर की दे रहा हूँ ना, पास पास की, दूर दिया तो देना ही पे, हाँ पास पास की भी देता हूँ कि इंसानों में जिगरा होता है, ये एक जिगरे वाली बात। हालांकि बहन भाइयों में ऐसा होना चाहिए कि एक एक सारे तकसीम कर लेते, सान दे दे, हम कर लेते हैं। अगर किसी भाई की 4 बेटियां हो गई हैं, एक मिसाल है, उसे बेटियां ना लें बल्कि कहे एक दा खर्चा मैंने दे दे या मैं पाला। निकल समझ आई? अगर बहन के घर में, भाई के घर में 4 बेटियां हो गई हैं, तेरे घर में औलाद नहीं है या तेरे घर में बेटा है, उसकी बेटी, और तू ताकतवर है, तो ये ना कर उसकी बेटी नहीं लेनी। उसने कहना यार ये जिन्ना खर्चा है ना, खान पीन का, फीस का, कपड़िया का, सब मैदान और मेरे को लो, सौखा नहीं होएगा बेटे। एक 4 हैं, 3 बंदे, 3 भरा होन, रिश्तेदार हो, कहना 3 जेडे ने ना, 3 बेटियां साडियां ने, एक तू पाल। इन्हों के खर्चे किन्ने होंगे? 10,000 रुपये महीने लग जाए, 10,000 रुपये तेरे मिल जाया करेगा। मुझसे ले बेटियां पालना तुमने है, देना हमने है। कितने सुखी हो जाएंगे? हमने कभी सोचा ही नहीं कैसा भी हो सकता है यार। हम बड़े काम कर सकते, करते नहीं। सानू अपने आप तो फुर्सत मिले तो अगे चलिए ना, हमें अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती, हमारा सारा सरमाया इधर उधर ज़ाया हो जाता है। सच्ची बात है, गैर ज़रूरी कामों में हमारा सरमाया ज़ाया हो जाता है। इसलिए ज़ाया हो जाता है, हमें किसी ने अकल नहीं दी होती, और अकल दी होती है तो हम जहालत के साथ लड़ नहीं सकते। शरीयत के खिलाफ लड़ पड़ते हैं, जहालत के साथ नहीं लड़ पाते, और जो लड़ पाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं।
اب موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا اس لڑکی کو پیچھے کیا اور چل پڑے، شعیب علیہ السلام کے پاس آگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام و تحیت و ثنا نے باتیں سنی اور فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہمارے یہاں پر ہماری خدمت کریں 8 سال، 8 سال آپ ہماری خدمت کریں، میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دوں گا، نکاح آپ سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال کریں تو زیادہ بہتر۔ یہ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام۔ اب میرا پتر ہوئے اے کوئی کہے پا میں تیرے تین شادی کر داں گا، تو میرے کو رہ 10 سال، میں کی کہاں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیسے پال رہا ہے؟ جیسے تمہیں پال رہا ہے، کاٹا کوئی نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں، آپ واقعی کچھ نہیں ہیں، میں نے کب کہا آپ کچھ ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن سب کچھ آپ ہی ہیں۔ اس کائنات کا محور آپ ہیں، ساری کرامتیں آپ کے اندر سے نکلنی ہیں، پیروں کے اندر سے نہیں، آپ کے اندر سے، آپ کے عقیدے پر، آپ کے ایمان، آپ کے یقین پر نکلنی۔ اگر کوئی میرا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو وہ میرا واسطہ دے کر نہیں دعا کرتا، بلکہ یہ کرتا ہے یا اللہ یہ میرے نزدیک نیک آدمی ہے، نیکیاں اس کے پاس ہیں، اس کے واسطے میں، میری برائیوں کے وسیلے سے دعا نہیں کرتا، وہ مجھے نیک سمجھ کر میرا وسیلہ ڈالتا ہے۔ تو کل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کسی کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے تو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اسے نیک سمجھ کر ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اسے نیکی کا برم بھی اللہ کریم نے رکھا ہوتا ہے، اس لیے اس کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ کا وسیلہ ڈالتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے رسول اللہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ ڈالے تو کیوں؟ نیک آدمی ہے یار، ہماری نیکیوں سے بہتر یہ لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کا وسیلہ ڈال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کر لیتی، اوکے کہتے ہیں معاہدہ کر لیا، اگر تم 8 سال کرو، دونوں میں سے ایک کسی ایک کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کہا معاہدہ ہو گیا، منگنی ہو گئی جی، اینو کہتے ہیں منگی گئے نا، دونوں کا معاہدہ ہو گیا تو مانگ لیا گیا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنا ہے کہ بھئی 8 سال، اب 8 سال آپ نے شد و مد کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ تہاڈا کی حال ہے 8 سال انہوں نے کوئی تربیت نہیں کی ہونی، تسی کوئی جمعہ میرے کو آندے ہو، میں کوشش کرتا تہاڈی تربیت کرن دی، کسی نہ کسی جگہ پر آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی پوائنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کچھ نہیں سکھایا ہوگا۔ اس لیے تو علامہ اقبال کا ایک شعر تھا نا کہ اگر شعیب علیہ السلام میسر ہوں تو 2 قدم پر ہے کلیمی، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، اگر شعیب علیہ السلام میسر ہوں تو 2 قدم پر ہے کلیمی، تم بھی بن جاؤ گے۔ اس لیے اگر کوئی نیک بندے کے لڑ لگے تو کچھ نہ کچھ تو بنے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ کچھ اندر داخل نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ دیکھنا یہی پڑے گا کہ آپ کی محبت کیسی ہے۔ سارے کم محبت کران دی، سارے کم محبت کران دی، نفرت نہیں، محبت کراتی ہے۔ جو کروانا ہے نا محبت نے کروانا ہے، نفرت نے کچھ نہیں کروانا۔ آپ اپنے گھر والوں سے محبت کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نفرت سے نہیں۔ مجھے ایک دوست نے پیغام دیا کہ ہماری دکان پر فلاں دوست جو آپ کا ہے نا، اس کی بیوی آئی، اس نے کہا پیغام دینا، ان کے جو بڑے ہیں بابا جان یا سائیں کے لاتے ہیں، ان کو پیغام دینا، گھر میں بدتمیزی کرتا ہے، دوبارہ اپنی ڈگر پر چلتا ہے، اچھی صحبت نہیں رکھتا، اسے سمجھائیں۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا، میں کہا چھوڑو، بیویاں بھی کہتی رہتی ہیں بندیاں نے اپنی ڈگر پہ رکھنی، کی سمجھانا ہے کس نے؟ کیا سمجھائیں پہ؟ کس کو سنائیں حال دل آپ کے ہوتے ہوئے؟ اینا سمجھان تو بعد پھر سمجھانا ہے، اینا سمجھان تو بعد پھر سمجھانا ہے۔ یار کیڑی چیز سمجھانی ہے، کیڑی گول کے بھی آئیے، چلنا تو آپ نے ہے، میں نے تو نہیں چلنا۔ میرے گھر سے آواز آئے تو پھر آپ کہیں کہتے صاحب تاڑے گھر آواز آندی پئی ہے، تاڑے گھر تو بھانڈے کھڑکتے پے نے، اگر گھر میں ہمارے بھانڈے نہیں کھڑک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا سنبھالیں، ہمارے گھر سے تو آواز آ نہیں رہی۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب کسی کے گھر سے مجھے کانوں تک آواز آتی، میں نہیں کسی کو سمجھاتا، جنہیں سمجھنا آپ پہ سمجھنا، میں کیوں سمجھاؤں؟ میرا سمجھانا بنتا ہے۔ میں آپ کو کہوں بیٹے ایسے کرو، آپ اوپر سے دلیل دے دیں، میری بات کو کاٹ دیں، آپ کون اور میں کون؟ میری حیثیت کیا رہی؟ آپ نے میری بات کو کاٹ کر رکھ دیا، میری حیثیت کیا رہی؟ آپ مجھے کوئی بات کہیں، میں بات کو کاٹ کر رکھ دوں، آپ کی کیا حیثیت رہی؟
کسی کا چل کر آنا اور بات ہوتی ہے، کسی کے پاس چل کر جانے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کے پاس چل کر آؤں اور آپ میرا کام نہ کرے، آپ نے میری بستی کر ڈالی، میرا کام ہی نہیں کیا یار، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، کوئی برہم تو رکھنا تھا یار، میں چل کر آیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈائریکٹ نہیں کہا، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ یار اس طرح کرو، یہ ہے سنتیں ہیں، یہ فرض ہیں، یہ واجب ہے، ہم سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ سرکار کہیں آپ نہ مانیں تو کیا بنے گا؟ ابھی تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ اگر سرکار ڈائریکٹ آپ کو ہاں میں آ کر کہہ دے مان لو گے، نہ مانا تو کیا بنے گا؟ کبھی سوچ لیں۔ تو وہ 8 سال کریے حضرت شعیب علیہ السلام کے غلام بن گئے، اب وہ ان کو تربیت کر رہے ہیں، اور پھر 10 سال تک انہوں نے خدمت کی، 8 سال تک 10 سال تک انہوں نے جوان مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے پورے کر کے جاتا ہے وعدے، 10 سال کروں گا خدمت، 10 سال خدمت کرتے رہے۔ ادھر فرعون پلتا جا رہا ہے، وہ کہانیاں چلتی جا رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام مفرور ہے، بھاگے ہوئے، قتل کر کے بندہ مار کے بھاگے ہوئے ہیں، بندہ مار کر بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کو سب کچھ معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، پالتا ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالتا، ٹاٹا کاٹا کوئی نہیں، آپ کو بھی ایسے ہی پال رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے۔ اب آپ کہیں آپ کو نبوت ملے اور جڑی بندگی ملی ہو تو کر لے، اور تو اللہ نے بندہ بنایا اپنا، رسول اللہ امتی بنایا، وہی کر لے، کچھ کریں گا تو آگے چلیں گا۔ ہم نے پہلے کہنے اے من دے دے، ماں کے پیٹ میں بچہ بھی 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، اجی کہنے آج ہی نکل جائیں، اور نہیں ہونا، تیرے اندر سے جو حرارتیں ہیں نا ایمانی اتنی جلدی نہیں نکلیں گی، تھوڑی سٹیں لانیاں پینی ہیں، شاید ایک سٹ سے کوئی چنگاری نکلے تو جلدی نکلے اور تو چلنا شروع کر دے، سٹ لگے بغیر تو نہیں چلنا، تھپڑ کھائے بغیر نہیں چلنا تو نے۔ یار حضور نے نہیں فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پیار سے کہو پتر نماز پڑھ لے، 10 سال کا ہو جائے تو پھینٹا لاگے کہ پتر نماز پڑھ لے، ہے بچہ ہی، پیار سے نہیں سمجھا 10 سال میں مار لے، اور جب بالغ ہو جائے پھر چھوڑ دے، کہا اب تو زیادہ جا، میں نے جنہ سمجھانا ہی سمجھا لیتا ہوں، تیری مرضی۔ میں اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتا ہی نہیں ہوں، خود ہی اٹھ کے پڑھتا ہے، میں نہیں اٹھاتا، میں کیوں اٹھاؤں؟ بالغ ہے، شادی شدہ ہے، خود ہی اٹھے، کرے ہمت، اس نے رب کو جواب دینا کہ میں نے دینا، میں نے اپنا دینا، اس نے اب اپنا دینا، اس کی زندگی اپنی، میری اپنی، میں نہیں کہوں گا میری سیٹ پر آ کر بیٹھ، دستار باندھ لے، پیری مریدی کر، میں نہیں کہوں گا، تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، اپنی منزل خود کھا لے گا، ہم کیوں کہیں؟ ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں آگے آؤ، اس کو تو کہتے نہیں ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں آگے آؤ، کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا، کیسی بات ہے؟ ہاں بھائی شامل ہونے، ڈرن کے پہلے تھے، پتہ نہیں کیڑا کم پا دے گا سانو، ڈر پھوک لوگ نا، یعنی رسول اللہ کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے بھی ڈر پھوک ہیں، دین پر چلنا، انگارے پر چلنا، میرے نبی نے فرمایا تھا، تو پھڑ انگارہ، انہوں نے منہ چھپا لیتا جو ہاتھ چ پھاڑ لے، پھڑ ایسے ہی پالتا ہے اللہ کریم، ایسے ہی پالتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کر لی، شادی کر دی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صفورہ کن کا صفورہ، حضرت صفورہ رضی نام مجھے بھول جاتے ہیں، شادی کر دی، اب لے کر بیگم کو چلے ہیں واپس، اپنے شہر میں جاتا ہوں، واپس چلے ہیں، سردی کا موسم ہے، ساتھ سردی پڑ رہی ہے، بیوی ساتھ ہے، ایک جگہ پر رک کے دور انگارہ نظر آیا، بیوی کو کہا تو یہاں بیٹھ، میں انگارہ لے کر آتا ہوں، ساتھ سردی ہے، تاپیں گے دونوں، سردی لگ رہی ہے، بیوی کو بٹھایا، اب انگارہ لینے کے نکلے کہ یار انگارہ نظر آ رہا ہے، کوئی آگ جل رہی ہے، لینے کو نکلے، اب جب وہاں پر پہنچے تو آواز آئی درہت سے، کس سے؟ درہت سے آواز آئی، درہت جو تھا انوار و تجلیات کا مرکز بنا، اللہ کے کلام کا مرکز بنا، آپ بھی مرکز ہی ہیں، آپ کے اندر سے بھی واضح آتی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کو بھی اللہ ایسے ہی پالتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، کمی کوئی نہیں ہے پتر، کمی کوئی نہیں ہے، پالنا بھی اسی نے ہے، پال رہا ہے، سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں نا، سمجھ جایا کرو یار کچھ نہ، تسی کہتے ہو ساڈے نال کرامتاں تے ہونے ہی نہیں، اور پلو گے تو ہوگی نا، کبھی سمجھو تو صحیح پال کون رہا ہے، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں،
سارا محور میرا ایک ہی بات تو ہے کہ تمہیں پالنے والا اللہ ہے۔ ایک عورت آئی حضور کے پاس، سرکار مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کا مرض ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا کر دوں گا، ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم اسی حالت میں رہو مر جاؤ تو جنت ملے گی۔ جٹ سے قبول کر لی، کہا سرکار قبول ہے، جنت جائیے، لیکن ایک دعا کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا، وہ عورتیں لاچا باندھتی تھی نا اس وقت، وہ شلواریں کم پہنے، حضور نے کبھی شلوار نہیں پہنی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے لیتے تھے، حضور نے کبھی شلوار نہیں پہنی۔ یہ آتا ہے کہ حریدی ہے، ایک کتابوں میں یہ لکھا ہے خریدی ہے، پہنی کبھی نہیں۔ حضور نے دھوتی باندھتے تھے، سٹائل مختلف ہوتا ہوگا، ہمارے جیسا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے کہ جب میں ایسے ہی لوں نا مرگی کے دورے میں میری شرم کا ظاہر نہ ہو، بس یہ دعا کر دی۔ حضور نے دعا کر دی، اس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے ایسے ایسے ہوتا کپڑا نہیں سرکتا تھا، اور کسی نے کہا یہ جنتی عورت دیکھنی جنتی ہے عورت ہے، اس نے جنت لی ہے۔ سارے نے جنت لینی ہے، کچھ تو سوچو۔ اللہ کی دی پر راضی ہو جاؤ، جو نہیں دینا چاہتا نہیں دینا اس نے۔ آپ لوگ اس بات کو نا ماننے کو تیار نہیں ہیں، عورتیں ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ کی کہتے ہیں دم درو تویتا گڈیا لین چلی جاتی ہیں، نہیں میں نہیں ماننا، 10 سال بعد مان جائیں گا، 20 سال بعد مان جائیں گا، آج نہیں مانے گا کل مان جائیں گا۔ آہر رو کے کہے گا یہ سارے پیر فقیر سب فراڈ ہوتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ پاگل دے پترا، میں تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں پیر فقیر نہیں رب نے دینا تو قبول کر لے، وہ تو منن نہیں لگا، مقام رضا پر کھڑا نظر نہیں آتا، اب دم درو تویتا کو پیچھے تو خود بھاگ رہا ہے، اور رب نے دینا ہوئے گا تو 1 منٹ دے دے گا، نہیں دینا ہوئے گا تو سال ہر سال نہیں دینا۔ میں یہ نہیں کہتا کوشش نہ کرو، کوشش کرو پر راضی رہو، کوشش کرو پر راضی رہو۔ یہ یاد رکھیے گا تویز بچوں کے لیے ہوتا ہے، علم جوانوں کے لیے ہوتا ہے، اور صاحب مرد وہ ہوتا ہے جو توکل کے مقام پر ہوتا ہے، وہ تویز داغوں کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ اب میں آپ کو تویز داغوں سے نکال رہا ہوں اور بڑے نکل گئے، میں یہ نہیں کہتا تویز جائز نہیں ہے، یہ نہیں میں نے کہا، تویز کر لیں جائز ہے، میں یہ کہہ نہیں رہا کہ غلط ہے، اس طرف نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو یار ان چکروں میں ڈالنا نہیں چاہتا تویزوں کے۔ اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو تویز کے چکر میں ڈال دیا، رب سے نکال دیا، اب تو آپ تویزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں کیوں بھگاؤں آپ کو تویزوں کے پیچھے؟ میں آپ کو اللہ کے پیچھے کیوں نہ بھگاؤں؟ اب وہ درخت سے آواز آئی، ذرا جوتیاں لا دے، وادی جو مقدس وادی ہے، یہاں پر آپ نے جوتیاں اتار دیں، ذرا چلیں ذرا مہربانی کرے جوتی۔ وہ اب درخت سے آواز آ رہی، آپ کے اندر سے بھی آوازیں آتی، یہ بھی خدائی آوازیں ہیں، میں کٹی جا رہے ہیں، یہ بھی خدائی آوازیں ہوتی ہیں نا سمجھانے کے لیے۔ اللہ کہتا میں ہر ولی کلی قوم ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا، آپ جیسوں کے لیے میں ہوں سمجھانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے، میں کہا مولوی نے تو سمجھایا، بندے نہیں سمجھے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کون سی چیز نہیں سمجھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو سمجھاؤں کیا؟ کون سی چیز میں نے نہیں سمجھائی، کون سی چیز نہیں سمجھائی وہ مجھ سے پوچھ لیں، ہر شے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر ایک مسائل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، معاشرتی مسائل سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر فرقہ واری ہے تو اس میں سمجھا دیا کہ فرقے کوئی نہیں ہے، سب قرآن و سنت کا نام ہے، صرف اپنا قانون بتاؤ، فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ، ایک امت بن جاؤ، مسلمان بناؤ، سارا کچھ سکھانے کی کوشش کی۔ کیا ہو آپ میرے نہیں بنتے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے ساتھ لے کر چلیں، اور چلو تو صحیح۔ اب مجھے قبول بھی نہیں کرتے، مجھے قبول بھی نہیں کرتے، اتنے ہم انا پرست ہوتے ہیں، کہتے ہیں نال بھی نہیں رکھنا، تینوں وڈا مان لیتا تو پھر ساڑھی اوقات کی رہی، تو پھر تو وڈا رہے بن جا، وہ بھی نہیں بننے دیتے، سارے ادھر سے ادھر کر دیتے۔ تو وہ درخت سے آواز آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا جوتیاں اتار دے، ہم نے تجھے نا نبی کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، نبوت کے لیے چن لیا، کہاں نبوت کے لیے چن لیا، اینج ہاتھ پا کچ، یہ باہر نکال، ید بیضا، ہاتھ روشن، روشنی، تاڑے ہتھاں چ بھی روشنی آئے گی۔ کہتے تہجد گزاراں دے چہرے جڑے نا انہوں نورانی ہوندے ہیں، تہجد گزاروں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر رسول اللہ کو بٹھایا ہو نا،
جنہوں نے اپنے اندر رسول اللہ کو بٹھایا ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کس کو بٹھایا ہوتا ہے؟ میں تو کہتا رہتا تھا یا اللہ رسول اللہ ہمارے دل میں جگہ رکھیں، ہم بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں ہمیں جگہ مل جائے۔ بات تو مختصر سی ہے، تمہید تو لانی لمبی گل، عاشق لوگ بیٹھے ہیں ذرا مزہ لیندے نے سرکار دی گل دے اوتے، بعض اوقات اللہ دی گل تے نہیں مزہ لیندے، سرکار دی گل تے مر جاندے نے۔ اللہ واسطے گل ہو رہی نا، نبی کریم دے نال محبت ساڈی عجیب و غریب ہے۔ بعض لوگوں نے نبی کریم نال اللہ نو پہچانیا اور بعض نے اللہ دے نظریے نبی نو پہچانیا، دونوں ٹھیک نے، دونوں ٹھیک نے۔ بعض نبی کریم دے ذریعے رب تک جاندے نے، بعض اللہ دے ذریعے نبی تک آندے نے، دونوں دا رستہ ایک ہی ہے۔ رب والے پاسوں آئیو توحید، رسالت والے پاسے آئیو تد بھی ٹھیک، جانا کہڑے پاسے وے؟ ایسے کر کے ہاتھ نکالا ید بیضا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی پال رہا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، کمی کوئی نہیں ہے، کمی کوئی نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو اس کو پال رہا ہے وہی۔ اچھا، ہر ماں اپنے بچے کو اس طرح پیار کرتی ہے جیسے نبی کی ماں اس کو پیار کرتی تھی۔ ماں دی کمی، ماں دے پیار کو کمی تو نہیں ہونی یار، کیوں؟ ماں تو کہتی ہے میرا بیٹا کچھ کر جائے، بیٹا وڈا ہو کے بڑھی دے تھلے لگ جاتا ہے، ماں ادھر چلی جاتی ہے، پیو ادھر چلا جاتا ہے، فلانا ادھر چلا جاتا ہے۔ میں اپنی گل نہیں کرتا کہ تو ادھر چلا جائے، ابو جی تسی اتنے میری گل خیال کرتے تھے، تیری نہیں کیتی، ویسے بیٹے سمجھا رہا وہ یہ بھی مصیبت ہے نا، گل میں کسی دی گرا لے کے کوئی ٹور پہ کہ میرے تو گل آتی نہیں پڑے، یہ بھی میرے واسطے بڑی مصیبت ہے۔ کرتا میں اپنے ویسے روانگی میں کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگلا جو ہے نا وہ کدھر کدھر ہو لے کے چلا جاتا ہے کہ شاید میری گل کرتی ہے، بھائی میں کسی نہیں کی، تاری مہربانی اتنے تک ہی رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ یا اللہ سا مبارک ڈنڈا، کہا کیا کرتے ہو؟ یا اللہ بکریاں چارنا ہے، پتے توڑ لینا وا، لیٹنا ہے تو میں اینڈ کر کے رکھ کے لیٹ بھی جانا ہے، کہا اسے زمین پر پھینک، زمین پر پھینکو، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، بھج گئے، دوڑ لگا دی۔ رب تمہیں انج ہی پالدا، ساڈیاں بھی دوڑا دیکھدا، تانتے ہالے اسا تہاڈا اژدہا بنیا ہی نہیں، ہانا رب بن گیا تو کی ہوئے گا؟ ہالے تسی جڑا نا کچھ بننا ہے۔ اوے او ڈنڈے نو اژدہا بنا چھڑدا، تسی تے بندے ہو، عجیب لوگ ہو۔ او ڈنڈے نو اژدہا بنان والا بندے نو کی کچھ نہیں بنا سکتا، تسی جنتی لوگ ہو۔ وہ سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ دین کا کام کریں، رب نے آپ سے دین مانگنا ہے، ایمان مانگنا ہے، ایمان والی بات کریں، حالات سے نہ گھبرائیں، غریبی امیری کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب چکر ہے دنیا کے، غریب کون امیر کون، جو اللہ والا ہے وہی امیر ہے، بس پائیں وہ امیر ہوئے پائیں وہ غریب ہوئے، جو اللہ والا ہے وہی امیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔